بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اصطلاحات قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چند اصطلاحات کو بالتفصیل پڑھیں گے۔ نمبر 1، بحث ارائیتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمزہ استفہام یا افعال قلوب پر داخل ہوں گے یا افعال قلوب کے مفعولوں پر۔ اگر حمزہ استفہام افعال قلوب کے مفعول پر داخل ہو جائے تو اس صورت میں افعال قلوب مکفوفہ عن العمل ہوں گے، یعنی وہ عمل نہیں کریں گے۔ اور اگر حمزہ استفہام افعال قلوب پر داخل ہو جائے تو اس وقت افعال قلوب مکفوفہ عن العمل نہیں ہوں گے، یعنی اس وقت وہ عمل کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک مفعول کی ضرورت ہوگی۔ پھر وہ مفعول یا تو مذکور ہوگا یا محذوف۔ اگر محذوف ہوگا یا تو نسیم منسی ہوگا یا منوی ہوگا، اور اس کے بعد استفہام ہوگا۔ پھر عام ہے کہ استفہام مقدر ہو یا استفہام ظاہر ہو۔ اس کی مثال یہ ہے، استفہام مقدر کی مثال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ یوں ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے اللہ کا عذاب اچانک یا علانیہ آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا کون ہلاک ہوگا؟ تو اس صورت میں ارأیت میں حمزہ استفہام ہے اور استفہام مقدر ہے۔ یہاں پر استفہام ظاہر کی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ یوں ہے کہ فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا غیروں کو پکارو گے؟ تو اس صورت میں اغیر اللہ، اغیر میں استفہام ظاہر ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ارأیت تکرار سے لایا جاتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ علیحدہ شرط بھی ہوتی ہے۔ ان تمام شرطوں کو باعتبار معنی ایک شرط سمجھا جاتا ہے اور ان کے لیے ایک جزا لائی جاتی ہے۔ مثال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی۔ جزا یہ ہے الم یعلم بان اللہ یری۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ خبر دے تو مجھ کو اس شخص کے متعلق کہ وہ اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے روکتا ہے، جب وہ بندہ ہدایت پر ہو اور لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہو، یہ اس بندے کو جھٹلاتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو یہاں پر ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کی ایک ہی جزا ہے، الم یعلم بان اللہ یری۔ نمبر 2، الا بمعنی مستثنی منقطع۔ کہتے ہیں کہ اس وقت الا بمعنی لیکن ہوتا ہے اور مستثنی لیکن کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر کبھی مذکور ہوتی ہے اور کبھی محذوف۔ مثال سے وضاحت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ترجمہ یوں ہے کہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن رسول کے آگے پیچھے فرشتوں کو نگہبان بنا کر چلا دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر الا من ارتضی من رسول، یہ الا بمعنی لیکن کے ہیں، اور من ارتضی من رسول یہ لیکن کا اسم ہے، اور فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا یہ لیکن کی خبر ہے۔ نمبر 3، از قبیل علفتھا طبنا وماء باردا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں نے اس اونٹنی کو گھاس کھلایا اور ٹھنڈا پانی کھلایا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک فعل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا معمول ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا فعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس دوسرے فعل کا معمول ہوتا ہے، تو دوسرے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور دوسرا معمول بغیر عامل کے رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کی مثال علفتها طبنا وماء باردا سے یہ ہے کہ علفتها طبنا وماء باردا کہ میں نے اس اونٹنی کو گھاس کھلایا اور ٹھنڈا پانی کھلایا، تو پانی کو کھلایا نہیں جاتا ہے بلکہ پانی کو پلایا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، وہ یہ ہے کہ علفتها طبنا وسقیتها ماء باردا کہ میں نے اس اونٹنی کو گھاس کھلایا اور میں نے اس اونٹنی کو ٹھنڈا پانی پلایا۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ترجمہ یوں ہے کہ اور اسی کا ہے جو بستا ہے، آرام کرتا ہے رات میں اور دن میں۔ آرام رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں۔ نہار سے پہلے فعل محذوف ہے اور وہ ہے نشرا فی النہار۔ اب اسی کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ نمبر 4، تفسیر بالرائے کی تحقیق۔ خلاصتاً عرض یہ ہے کہ تفسیر بالرائے نہ علی الاطلاق جائز ہے اور نہ علی الاطلاق ناجائز ہے۔ دیکھا جائے گا کہ تفسیر بالرائے کون کرتا ہے۔ اگر تفسیر بالرائے ایسا شخص کرے جو عالم ہو، باعمل عالم ہو، اور علوم عالیہ اور علوم عالیہ پر اس کو دسترس حاصل ہو اور سیاق اور سباق کو جانتا ہو، صحیح العقیدہ ہو اور اہل سنت اور والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے تفسیر بالرائے جائز ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص خواہش پرست ہو اور اپنے خواہشات کو معبود بنا کر قرآن مجید کے اندر اپنے غلط عقیدے اور خود ساختہ عقیدے کی ترویج کے لیے تفسیر بالرائے کرے تو یہ حرام ہے۔ اب اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں حوالوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، اور ایک حدیث میں ہے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ پہلی حدیث کی صحت میں محدثین کو کلام ہے اور دوسری حدیث صحیح ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ہر آیت کی تفسیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، حالانکہ ہر آیت کی تفسیر میں کسی نہ کسی صحابی، تابعی یا تبع تابعی سے کوئی نہ کوئی اقوال ضرور منقول ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور در منصور سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن آیتوں کی تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر ائمہ اسلام نے اپنی رائے اور اجتہاد سے ایسی آیتوں کی تفسیر فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تفسیر بالرائے والا اجتہاد مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ ذیل میں مفسرین کرام کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ کس مفہوم سے تفسیر بالرائے ناجائز اور حرام ہے۔ تو علامہ قرطبی اندلسی المتوفیٰ سن 671 ہجری فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون لہ فی الشیء رأی والیہ میل من طبعہ وہواہ فیتناول القرآن علی وفق رأیہ وہواہ لیحتج علی تصحیح غرضہ۔
علامہ خازن رقم تراز ہیں کہ قال العلماء النہی عن القول فی القرآن بالرأی انما ورد فی حق من یتأول القرآن علی مراد نفسه وهو تابع لہواہ۔ اور علامہ سیوطی امام ابو بکر ابن الانباری سے ناقل ہے حملہ بعض اہل العلم علی ان الرأی معنون بہ الہوی۔ ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ تفسیر بالرأی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو کسی گمراہ فرقے سے متعلق ہو اور اپنی گمراہی اور بدعت پر قرآن کریم کی آیتوں سے استدلال کرے۔ لیکن اگر ایک شخص علوم تفسیر، حدیث، لغت، صرف و نحو، علم معنی و بیان کا متبحر عالم ہو اور صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہو، اگر وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرے جو اسلام کے مسلمہ اصول کے عین مطابق ہو اور قواعد و زبان سے بھی پوری موافقت رکھتا ہو تو وہ تفسیر بالرأی میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ من تکلم بما یعلم من ذلک لغة و شرعا فلا حرج علیہ ولہذا روی عن ہؤلاء وغیرہم اقوال فی التفسیر۔ علامہ خازن رقم تراز ہیں فأما التاویل وهو صرف الآیة على طریق الاستنباط الى معنى یلیق بها محتمل لما قبلها وما بعدها وغیر مخالف للکتاب والسنة فقد رخص فیہ اہل العلم۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں من استنبط معناہ بحملہ علی الاصول المحکمۃ المتفق علی معناها فہو ممدوح۔ اور مفسر ابو حیان اندلسی المتوفی 754 ہجری فرماتے ہیں لیس من اجتہد ففسر علی قوانین العلم والنظر بداخل فی ذلک الحدیث ولا هو یفسر برأیہ ولا یوصف بالخطأ۔ علامہ سیوطی امام بغوی اور کواشی سے نقل کرتے ہیں التاویل صرف الآیۃ الی معنی موافق لما قبلها وبعدها تحتملہ الآیۃ غیر مخالف للکتاب والسنة من طریق الاستنباط غیر محظور علی العلماء۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا جو اس کے سیاق اور سباق کے مطابق زبان کے اصول اور قواعد کے موافق، کتاب و سنت سے ہم آہنگ اور آیت کے الفاظ کا متحمل یعنی آیت کو اس پر محمول کرنے کی گنجائش ہو تو اسے تفسیر بالرأی نہیں کہیں گے بلکہ وہ تاویل ہوگی جو شرعاً جائز ہے۔ سلسلہ سابعہ ازالہ شبہات یعنی معاندین کے شبہات مذکورہ یا غیر مذکورہ کے جوابات۔ مطلب یہ ہے کہ اگر معاندین قرآن یا منکرین قرآن پر اعتراض کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں کہ یہ کتاب من جانب اللہ نہیں ہے بلکہ یہ کتاب آپ کی خود ساختہ کتاب ہے، تو اس پر اللہ رب العزت اس کے شبے کو دور کر دیتے ہیں جس کو ازالہ شبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ چیلنج پورا قرآن کا ہوتا ہے، کبھی 10 صورتوں کا اور کبھی ایک صورت کا اور کبھی کبھار ایک جملے اور ایک آیت کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ پہلے چیلنج تھا مکمل قرآن کے بارے میں کہ یہ پورا قرآن آپ کا خود ساختہ کتاب ہے، کہ یہ پورا قرآن آپ کا کلام ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے۔ تو اس پر رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پھر چیلنج تھا 10 صورتوں کا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، پھر ایک صورت کا جیسا کہ یہاں پر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر ایک صورت کا بھی ہوتا ہے، پھر ایک آیت یا جملے کا۔ ترغیب کہتے ہیں کہ نیکی کی رغبت دلانا اور نیک کام پر ابھارنا، اس کے لیے جرأت، دلیری اور حوصلہ پیدا کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے
ترغیب یعنی نیکی کی رغبت دلانا اور نیک کام پر ابھارنا، اس کے لیے جرأت اور دلیری اور حوصلہ پیدا کرنا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو اس کو ترغیب کہا جاتا ہے۔ ترہیب برے کام سے ڈرانا، خوفناک انجام سے آگاہ کرنا، جیسا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو اس کو ترہیب کہا جاتا ہے۔ تزہید من الدنیا دنیا سے بے رغبتی دلانا اور حب دنیا میں مبتلا ہونے سے بچنے کی ترغیب دینا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم قرآن عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔